بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملکی حالات کے پیش نظر ہمیں جو ہے وہ آج اسکول سے چھٹی کرنا پڑی ہے، تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا، ہماری افواج کا حامی و ناصر ہو۔ تو اس وقت ہم فی الحال جو وقت چل رہا ہے، ہمیں ہماری قوم کو اور ہماری افواج کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو کام ہے اس میں جو ہماری حمد تو چونکہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن ہمارا آج کا جو SLO ہے کہ بہر اور قافیہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے حمد کو پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بہر کسے کہتے ہیں۔ بہر ویسے ہی لکھتے ہیں، ایک تو بہر سمندر کو کہتے ہیں نا، لغوی معنی جو ہے، لیکن شعری اصطلاح میں بہر کہتے ہیں کہ اشعار کو اوزان کے ساتھ، صحیح وزن کے ساتھ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کوئی بھی تقریر کرتے ہیں تو ایک انداز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم جب کوئی چیز گاتے ہیں تو ایک انداز میں گاتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم ایک وزن اور ایک لے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس وزن کو خیال رکھنا، اس وزن کو سامنے رکھتے ہوئے اشعار کو پڑھنا، اس کو بہر کہتے ہیں۔ اور قافیہ کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قافیہ وہ شعر کے آخر میں آنے والے اہم مواز الفاظ ہوتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے اس کی گھر میں بیٹھ کے مشق بھی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ شعروں کو ایک بھرپور وزن کے ساتھ بھی پڑھا جائے۔ ہوم ورک میں آپ نے حمد میں سے 5 مشکل الفاظ لینے ہیں اور ان کے معنی آپ نے لکھنے ہیں، اور آپ نے اسکول کی طرف سے جو آپ کو لنک ملا ہے اس پہ آپ نے ان کو بھیج دینا ہے، شیئر کر دینا ہے، پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اشعار کی تشریح آپ بجائے اس کے کہ کوئی رٹا لگائیں یا کہیں سے یاد کریں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے تخلیقی اظہار کو بڑھاوا دیں، اپنے اندر کریٹیوٹی لائیں کہ ایک شعر اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو اس کی تشریح آپ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پریشانی کے اس کو بیان کر سکیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا کتاب کا تھوڑا سا کام تھا۔ اس کے بعد ہمارا جو حصہ انشائیہ میں ہم آج مضمون کریں گے۔ مضمون ہمارا جو ہے آج کا وہ ہے آب زمزم۔ آب پانی کو کہتے ہیں، زمزم کا معنی ہے رک جانا، رک جا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، ان کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں مکہ میں چھوڑ آئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے جو بھی نومولود تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں جو پانی بہت زیادہ پیاس لگی، چونکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، تو اسی سلسلے میں پھر حضرت ہاجرہ کی جو ایک کشمکش تھی، وہ انہوں نے جو چکر لگائے اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا جس کو حضرت ہاجرہ نے پھر پانی کے ارد گرد وہ ایک بارڈر لگایا اور اس کو کہا کہ رک جا، تو اسی سے پھر اس کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ تو یہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو اس پہ آب زمزم کا عنوان پہ اگر آپ کو مضمون دیا جائے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو اس کا آپ نے جو کوشش تو یوں کرنی ہے کہ اس کو آپ خود ہی ایک ترتیب دیں، یعنی کہ پہلے بتائیں کہ آب زمزم کسے کہتے ہیں، ہے کیا چیز یہ، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس کا پورا واقعہ بتائیں، یہ کب اور کیسے ہوا، یہ سارا جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام والا، اس سارے واقعے کو ذکر کریں۔ اس طرح آپ نے اس مضمون کو لکھنا ہے، اور اگر کہیں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کے پاس جو قواعد و انشاء ہے، اس میں آپ اس مضمون کو دیکھ لینا ہے اور ایک طریقہ سمجھ لینا ہے کہ مضمون جب آپ لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ہمارا آج کا کام تھا۔ تو آپ نے اب ہوم ورک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 5 مشکل الفاظ لکھنے ہم سے، اور باقی اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے۔ والسلام، شکریہ۔